بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ تعالی نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. برادران اسلام، جیسا کہ آپ یہ بات جانتے ہیں کہ دعا کے متعلق دروس کا ایک سلسلہ جاری و ساری ہے. اسی تعلق سے آج یہ 7واں درس ہے. گزشتہ درس میں ہم نے آپ کے سامنے یہ بات بیان کی تھی کہ وہ کون سے اعمال ہیں جن کے ذریعے انسان کو اللہ جل وعلا کا قرب حاصل ہو سکتا ہے. اس تعلق سے کچھ چیزیں میں نے آپ ساتھیوں کے سامنے بیان کی تھیں، مگر بات کی تکمیل نہ ہو سکی. آج اسی بات کو آگے بڑھائیں گے. دوستو، میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ اللہ جل وعلا کا قرب حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلی اساسی بنیادی لازمی چیز کیا ہے؟ ایمان. کہ انسان مومن ہو، انسان ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق. اور جب انسان ایمان لائے گا تو اسے رب ذوالجلال کی ولایت حاصل ہوگی. انسان جب ایمان لاتا ہے، سچے دل سے پختہ اعتقاد کے ساتھ، جازم یقین کے ساتھ ایمان لاتا ہے اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق، تو اس کی شان سماعت کیجئے کہ وہ ملائکہ، وہ فرشتے جو اللہ جل وعلا کے مقربین ہیں، جنہوں نے رب ذوالجلال کی عرش کو اٹھایا ہوا ہے، حاملین عرش جو ہیں، وہ بھی ایسے انسان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں. اب آپ اندازہ کریں کہ ایمان لانا یہ کتنی عظیم بات ہے اور کتنی شان والی بات ہے کہ ایسے انسان کے لیے، ایسے مومن کے لیے وہ ملائکہ جن کو رب ذوالجلال کا قرب حاصل ہے، جو اللہ جل وعلا کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، وہ بھی ایسے انسان کے لیے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں، بلند درجات کے لیے دعائیں کرتے ہیں. میرے بھائیو، جب ایک مومن کی اتنی شان ہے، اتنا مقام ہے، تو کیوں نہ ہم ایمان کی تحقیق حاصل کریں. اور میں نے گزشتہ درس میں آپ ساتھیوں کو بتلایا تھا کہ ایمان کس طرح لانا ہے اور ایمان کے ارکان کتنے ہیں، اور اختصار کے ساتھ ان 6 ارکان کی تھوڑی سی تعریف بھی آپ ساتھیوں کے سامنے بیان کی تھی. اب آپ سماعت کیجئے رب ذوالجلال کا فرمان اہل ایمان کے حق میں، اہل ایمان کی شان میں. رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے تقدس و تعالی: الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربهم ویؤمنون به ویستغفرون للذین آمنوا. ارشاد فرمایا کہ جنہوں نے
عرش کو اٹھا رکھا ہے، اور جو ارد گرد کے ملائکہ ہیں وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں تعریف کے ساتھ، حمد کے ساتھ، اور اس پر ایمان لاتے ہیں۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور استغفار کرتے ہیں اہل ایمان کے لیے۔ اندازہ کریں کہ ایک مومن کی کتنی بڑی شان ہے کہ وہ ملائکہ جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، وہ ملائکہ بھی ایک مومن کے لیے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں۔ میرے بھائیو یہاں آئیے، یہ وہ امور ہیں جن کے ذریعے انسان کو رب کا قرب حاصل ہوتا ہے، انسان اللہ کی ولایت کو پاتا ہے، انسان کے درجات عند اللہ جل وعلا بلند ہوتے ہیں۔ تو آپ نے سماعت کیا کہ اللہ کے ملائکہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں۔ تو میں بتلاتا چلوں کہ ایمان کے ساتھ ساتھ عمل جو ہے وہ بھی لازم و ملزوم ہے۔ اللہ جل وعلا نے قرآن کریم میں جہاں بھی ایمان کا ذکر کیا ہے وہاں اللہ جل وعلا نے عمل صالح کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ اور میں نے یہ بات بھی آپ ساتھیوں کو بتلائی تھی کہ انسان اپنے معاملات کی، اپنے اخلاقیات کی، عبادات کی حفاظت کیسے کرے گا؟ تقوی کے ذریعے، کیونکہ رب ذوالجلال کا ارشاد ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب یعنی قرآن مجید جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یہ کتاب ہدایت ہے کن کے لیے؟ اہل تقوی کے لیے، اہل تقوی کے لیے۔ یاد رکھیں کہ تقوی جو ہے یہ ہر کامیابی کی اساس ہے، بنیاد ہے۔ اور میں نے آپ ساتھیوں کو یہ بات بتلائی تھی کہ انشاءاللہ جل وعلا آئندہ نشست میں ہم آپ کے سامنے بتلائیں گے کہ ہمیں تقوی کی تحقیق کیسے حاصل ہو، کیسے ہم جو ہے اہل تقوی کے مقام کو پا سکتے ہیں جن کی رب ذوالجلال نے قرآن کریم کے اندر تعریف کی ہے۔ ارشاد فرمایا ان للمتقین مفازا، کامیابی تو اہل تقوی کے لیے ہے۔ اور اللہ جل وعلا نے ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے ہموار کر دیتا ہے، اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے، اور اس کو وہاں سے رزق مہیا کرتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اگر آسمان ٹوٹ کر زمین پر گر پڑے اللہ جل وعلا اہل تقوی کے لیے پھر بھی مخرج پیدا کرے گا، کیونکہ رب ذوالجلال اس چیز کا وعدہ فرما چکا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے اللہ جل وعلا اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ اسی طرح جو انسان اللہ جل وعلا کا تقوی اختیار کرتا ہے رب ذوالجلال اس کے معاملات آسان کر دیتا ہے۔ ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اور جو اللہ کا تقوی اختیار کرے اللہ تعالیٰ اس کے کام جو ہے وہ آسان کر دیتا ہے، اس کی امور جو ہے سہل کر دیتا ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے اور اس کے اجر کو رب ذوالجلال اور بڑھاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ اللہ جل وعلا ان کے اعمال کو، ان کے اقوال کو شرف قبولیت عطا کرتا ہے جن کے دل منور ہوتے ہیں اللہ کے تقوی سے۔ ارشاد فرمایا
انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تو قبول ہی ان لوگوں سے کرتا ہے جو اہل تقوی ہیں۔ یاد رکھیں کہ کل قیامت کے دن جہنم پر پل صراط نصب ہوگا، اس پل صراط سے وہی لوگ عبور کر سکیں گے جو متقی ہوں گے، اور وہ پل صراط بال سے باریک ہوگا، تلوار سے تیز ہوگا، جس کے نیچے جہنم ہوگی۔ جو اس سے عبور کرے گا اسے ہی جنت کا داخلہ مل سکے گا۔ اللہ جل وعلا نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، اور تم میں سے ہر کسی کو اس پر سے گزرنا ہے، یہ بات تیرے رب کی طرف سے طے ہو چکی ہے۔ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جَثِيًّا، پھر ہم اہل تقوی کو بچا لیں گے اور ظالموں کو اس میں گرا دیں گے۔ اب آپ نے غور کیا کہ جہنم کے اوپر جو پل صراط نصب ہوگا اسے بھی وہیں عبور کر سکے گا جس کا دل جو ہے تقوی سے منور ہوگا۔ میرے بھائیو، یہ تقوی ہماری زندگیوں میں آئے گا کیسے؟ کیونکہ تقوی وہ چیز ہے جس کے ذریعے انسان رب ذوالجلال کا مزید قرب حاصل کرتا ہے اور اس کے درجات عند اللہ بلند ہوتی ہیں، اور اللہ جل وعلا اہل تقوی کے تمام اقوال اعمال ظاہری ہوں یا پوشیدہ انہیں شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ انسان اللہ سے تقوی کا سوال کرے، اللہ کی بارگاہ میں التجا کرے، دعا کرے کہ اللہ مجھے تقوی عطا کر، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے تقوی کا سوال کیا کرتے تھے۔ کیسے؟ اللہم انی اسألک ہدی والتقی والعفاف والغنی، اے اللہ میں تجھ سے تقوی کا اور ہدایت کا اور غنا کا سوال کرتا ہوں۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کی دوسری دعا جس میں آپ اللہ جل وعلا سے یہ کہہ کر تقوی طلب کرتے ہیں اللہم آتی نفسی تقواہا، اے اللہ میرے نفس کو تقوی عطا کر۔ یہ پہلی چیز ہے اللہ جل وعلا سے تقوی طلب کرنے کی، کیا بندہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، التجا کرے، اللہ سے تقوی کا سوال کرے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تمام انسانیت کے دل اللہ جل وعلا کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، جس طرف وہ چاہے دلوں کو پلٹ دے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جل وعلا کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ دلوں کے پلٹنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ اسی طرح دوستو، تقوی کی تحقیق کے لیے دوسری اہم اور عظیم چیز ہے کہ اللہ جل وعلا نے جن امور کو اپنے بندوں کے لیے فرض کیا ہے بندے ان کی پابندی کریں، اور ان میں پہلی چیز ہے ارکان اسلام۔ ارکان اسلام کی پابندی کی جائے۔ حدیث قدسی میں رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے، یہ حدیث صحیح بخاری میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل وعلا فرماتا ہے من عاد لولی فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی کی میں اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افطرته علیہ وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل
حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. اللہ اکبر. غور کریں کہ رب ذوالجلال کا لطف و کرم. اللہ جل وعلا کیا ارشاد فرماتا ہے کہ میرا بندہ ان اعمال کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے جو میں نے اس کے لیے فرض کیے ہیں، پھر وہ مزید میرا قرب حاصل کرتا ہے نوافل کے ذریعے، حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. اور جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، اس کے پیر بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے. پھر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے، میں اسے عطا کرتا ہوں. میری پناہ طلب کرتا ہے، میں اسے پناہ دیتا ہوں. اب آپ غور کیجئے کہ رب ذوالجلال نے اس حدیث میں اپنے بندوں کو اس بات کی بشارت دی ہے، خوشخبری دی ہے کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ مومن اللہ کا ولی ہے، اللہ کا دوست ہے، اور جو کسی مومن سے دشمنی کرتا ہے رب ذوالجلال ایسے انسان سے جنگ کا اعلان کرتا ہے. انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے ان امور کے ذریعے جنہیں اللہ نے اپنے بندوں کے لیے فرض کیا ہے. یاد رکھیں کہ توحید کے بعد اللہ جل وعلا کا سب سے عظیم، سب سے اہم فریضہ ہے نماز، جو کسی بھی انسان کو کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے بغیر شرعی عذر کے. شرعی عذر کیا ہے وہ آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں. اگر کوئی شخص کھڑا ہو کر نماز نہیں ادا کر سکتا بیٹھ کر ادا کرے، بیٹھ کر ادا نہیں کر سکتا لیٹ کر ادا کرے. سفر کی حالت میں اللہ جل وعلا نے 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت کر دیا، لیکن پڑھنی ضرور ہے، معافی نہیں ہے. نماز جو ہے یہ اللہ جل وعلا کی طرف سے ہر امیر غریب گورے کالے سب پر فرض ہے. ہاں البتہ اگر کسی عورت کو حیض کے ایام ہیں، نفاس کے ایام ہیں، ان مذکورہ ایام میں عورت کو نماز معاف ہے، یا وہ شخص جو مجنون ہے، پاگل ہے، جو مرفوع القلم ہے، اسے اس حالت میں نماز معاف ہے. اور وہ بچے جو اس سن تک نہیں پہنچ جاتے جن پر نماز فرض ہوتی ہے انہیں بھی تب تک معاف ہے. ان 4 لوگوں کے علاوہ کسی انسان کو کسی حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ انسان اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ حالت سجدہ میں ہوتا ہے. جب وہ حالت سجدہ میں ہوتا ہے. رب ذوالجلال نے قرآن میں کیا ارشاد فرمایا؟ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، سجدہ کیجیے اللہ کا قرب حاصل کریں. اور یہاں رب ذوالجلال کیا فرما رہا ہے کہ میرا بندہ میرا قرب حاصل کرتا ہے ان امور کے ذریعے جو میں نے اس پر فرض کیے ہیں، پھر وہ نوافل کی کثرت کرتا ہے حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کے پیر بن جاتا ہوں. اب آپ یہاں ایک بات سمجھ لیں کہ رب ذوالجلال کا یہ فرمانا کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں، یعنی رب ذوالجلال انہیں ان امور کے سننے کی توفیق عطا کرتا ہے
جن سے رب راضی ہوتا ہے، آنکھوں سے ان امور کو دیکھنے کی توفیق عطا کرتا ہے جن سے رب راضی ہوتا ہے، ہاتھوں سے ان چیزوں کے پکڑنے کی توفیق دیتا ہے جو رب کی خوشنودی کا باعث بنتی ہیں، اور اللہ جل وعلا پیروں کو چل کر وہاں جانے کی توفیق دیتا ہے جہاں جانے سے رب راضی ہوتا ہے۔ یاد رکھیں کہ حدیث کا مفہوم قطعی طور پر یہ نہیں ہے کہ رب ذوالجلال اپنے بندے کے اندر معاذ اللہ حلول کر جاتا ہے، یہ تو کفر ہے۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ کے مثل کوئی شے نہیں اور وہ دیکھنے اور سننے والا ہے جل وعلا۔ وہ اپنی خلق سے بالکل جدا ہے، بائن ہے، اس کے لیے علو ہے، وہ اپنے عرش پر مستوی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں گزارش کی کہ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ رب نے فرمایا موسیٰ تو اس چیز کی تاب نہ لے سکے گا کہ تو مجھے دیکھ سکے، تو پہاڑ پر دیکھ، اگر پہاڑ اپنی جگہ باقی رہا تو مجھے دیکھ سکے گا۔ اللہ جل وعلا نے جب پہاڑ کے اوپر اپنی تجلی ڈالی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر اڑ گیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اندازہ کریں کہ رب ذوالجلال تقدس و تعالی جس ذات نے پہاڑ پر مجرد ایک تجلی ڈالی، وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر اڑ گیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ کہ جائے کہ انسان کے اندر رب ذوالجلال معاذ اللہ حلول کر جائے، حاشا للہ، یہ بات، یہ سوچ، یہ عقیدہ، یہ منہج رب ذوالجلال کی تنقیص کا پہلو اختیار کرتا ہے۔ اس لیے اس قسم کا عقیدہ رکھنے والوں کو اللہ کی بارگاہ میں سچی اور توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ جل وعلا نے سورۃ الاعراف میں اس بات کو بیان کیا ہے، ارشاد فرمایا وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ، اور جب موسیٰ ہماری ملاقات کے لیے تشریف لائے، اللہ جل وعلا نے موسیٰ کو شرف کلام بخشا۔ اللہ نے موسیٰ سے کلام فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ قال لن ترانی ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تران، مگر تو پہاڑ کے اوپر دیکھ، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ باقی رہا تو مجھے دیکھ سکے گا۔ فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا، اور جب تیرے رب نے پہاڑ پر اپنی تجلی ڈالی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر اڑ گیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ فلما عفاق قال سبحانك تبت الیک وانا اول المؤمنین، اور جب موسیٰ کو افاقہ ہوا، ہوش آیا، تو فوراً اللہ کی پاکیزگی بیان کی اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی اور کہا کہ اللہ میں سب سے پہلے تیرا فرما بردار ہوں، میں ایمان لایا تیرے ہر حکم پر۔ تو اندازہ کریں کہ مجرد رب ذوالجلال نے ایک تجلی پہاڑ پر ڈالی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر اڑ گیا۔ حاشا للہ کہ اللہ جل وعلا کی ذات اقدس کسی انسان میں حلول کرے۔ تو یہاں سمجھ لیں کہ حدیث کے اندر مراد بالکل وہ نہیں جو آج کل بہت سارے بدعقیدہ لوگ سمجھتے ہیں اور لوگوں کو سمجھانے کی مذموم کوشش کرتے ہیں۔ حدیث کا مقتضا یہ ہے کہ رب ذوالجلال بندے کی آنکھوں کو، بندے کی سماعت کو، بندے کے ہاتھوں کو، بندے کے چلنے کو تقوی عطا کرتا ہے۔ کیا عطا کرتا ہے؟ تقوی عطا کرتا ہے۔ ہمارا اس حدیث کو یہاں بیان کرنے کا بڑا مقصد یہ ہے کہ اللہ جل وعلا کا قرب
ان امور کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ رب ذوالجلال نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ میرا بندہ ان چیزوں کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے جو میں نے اس پر فرض کی ہیں، جو میں نے اس پر فرض کی ہیں۔ اور ہم نے آپ کو بتلایا کہ ارکان اسلام جو ہیں یہ سب سے پہلے وہ امور ہیں جنہیں اللہ جل وعلا نے اپنے بندوں پر فرض کیا ہے۔ اب آپ نماز کے بارے میں غور کر لیجئے کہ کس طرح انسان کو نماز کے ذریعے رب ذوالجلال کا قرب حاصل ہوتا ہے، اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ انسان حالت نماز میں اپنے رب سے گفتگو کرتا ہے تقدس و تعالی سے۔ اسی طرح زکوٰۃ کا معاملہ ہے، زکوٰۃ جو ہے وہ پاکیزگی عطا کرتی ہے انسان کے مال کو، انسان کے نفس کو، اور آگ کے عذاب سے انسان بچ جاتا ہے۔ اسی طرح روزے کا معاملہ ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ اس کے گزشتہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح حج کو دیکھ لیجئے، اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا کہ جس نے حج مبرور کیا اس کے لیے جزا صرف جنت ہے، اور وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو گیا جیسے اس کی ماں نے اس کو آج ہی جنا ہے۔ اللہ اکبر! غور کریں کہ ارکان اسلام کی پابندی کرنے کی وجہ سے کس طرح گناہ معاف ہوتے ہیں اور انسان کو رب ذوالجلال کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح نوافل جو ہیں یہ انسان کو رب ذوالجلال کا قرب عطا کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے، جس کے ذریعے انسان کو رب ذوالجلال کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ فرض روزوں کے بعد یعنی رمضان کے علاوہ جو سب سے افضل روزے ہیں وہ محرم کے مہینے کے روزے ہیں۔ یوم عاشوراء کے روزے کی فضیلت آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس ایک روزے کی کتنی بڑی بشارت دی ہے امت کو۔ اسی طرح یوم عرفہ کے دن کا روزہ ہے، کتنی بڑی بشارت ہے، کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ اس طرح 2 سال کے گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اندازہ کریں یہ وہ امور ہیں جن کے ذریعے انسان کو اللہ جل وعلا کا قرب حاصل ہوتا ہے، اللہ کی ولایت حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے انسان کو رب ذوالجلال کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ جس جگہ قرآن تلاوت کیا جاتا ہے وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، سکینت طاری ہوتی ہے، ملائکہ اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ جل وعلا کا ذکر دیکھ لیجئے، خود رب ذوالجلال یہ ارشاد فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اس سے بڑھ کر شرف و اعزاز کی بات انسان مسلمان کے لیے کیا ہو سکتی ہے کہ انسان اپنے رب کا ذکر کر رہا ہے اور عرش پر رب ذوالجلال ایسے مومن متقی انسان کا ذکر فرما رہا ہے۔ اب جو یہ چاہتا ہے کہ اس کا آسمانوں پر ذکر خیر ہو وہ زمین پر کثرت سے اللہ کا ذکر کرے۔ میرے بھائیوں یہ میری باتیں نہیں ہیں، یہ قرآن کا وعدہ ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، رب فرما رہا ہے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ کلمات اتنے عظیم کلمے ہیں جو میزان میں بڑے وزنی ہیں، زبان پر بڑے ہلکے ہیں اور رحمان کو بڑے محبوب ہیں۔ اسی طرح استغفار کے بارے میں غور کریں، اتنی عظیم عبادت، اتنا عظیم ذکر کہ اللہ جل وعلا انسان کو عذاب سے بچا لیتا ہے، انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں، انسان کی حاجات اسے بغیر مانگے عطا ہوتی ہیں۔ نوح علیہ السلام نے قوم سے کیا کہا؟ استغفروا ربکم
इन्नहु कान गफ्फारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा वयुमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन वयजअल लकुम जन्नातिन वयजअल लकुम अनहारा मा लकुम ला तर्जून लिल्लाहि वक़ारा। मेरी कौम, अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करो, वो गुनाह बख्शने वाला है। वो तुम्हारे लिए आसमान से बारिश नाजिल करेगा, तुम्हारे लिए बागात उगाएगा, तुम्हें माल और बेटे अता करेगा, तुम्हारे लिए नहरें निकाल देगा। अब गौर करें कि ये कुरान का वादा है। एक नबी उलुल अज़्म अंबिया में से जनाब नूह अलैहिस्सलाम का शुमार होता है। वो नबी जो सबसे पहले कौम की तरफ दावत तौहीद का पैगाम लेकर आए, वो अपनी कौम से ये वादा कर रहे हैं, इस्तिग़फ़ार करो, तुम्हें ये नेमतें अता होंगी, अल्लाह का कुर्ब मिलेगा, अल्लाह की अज़मत को, शान को, मुकाम को, उसकी जलालत को समझो। ये सब कुछ रब की अता है, उसी ही की तरफ से ये कुछ अता होता है। नूह अलैहिस्सलाम वादा कर रहे हैं और ये बात रब्बे जुल जलाल ने हमारे लिए भी कुरान में बयान की है कि इस्तिग़फ़ार करो, इस्तिग़फ़ार करो। अब जो लोग बेटे मांगने के लिए, रिज़्क़ में फरागी के लिए, हैं नौकरी के लिए दरगाहों पर, मज़ारों पर जाकर जो अपने माथे रगड़ते हैं, उनको ये आयात क्यों नहीं बतलाई जाती, क्यों नहीं सुनाई जाती? अल्लाह जल्ला आला ने ये जो आयात हमारे सामने बयान की है, इनका क्या मकसद है? अल्लाह के बंदो, अल्लाह से जो तलब करना है, आओ, रब ने हमें उसलूब सिखलाया है, सलीका बतलाया है, इस्तिग़फ़ार करो, वादा हो चुका है, औलाद भी मिलेगी, बागात भी उगाए जाएंगे, नहरें भी निकाली जाएंगी, बारिश भी उतरेगी, बारिश बाबरकत बनकर उतरेगी। हैं, ये किन के लिए वादा है? जो अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करते हैं। इसी तरह नबी अलैहिस्सलाम पर कसरत से दुरूद भेजा करें। उबई इब्ने क्याब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उबई, अगर तू अपनी सारी दुआ के अंदर मुझ पर दुरूद ही भेज तो ये भी तेरे हक में बेहतर है। जो तेरे दिल के अंदर तेरी तलब है, रब तुझे बगैर मांगे ही अता कर देगा। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, हम आपकी रहनुमाई उन उमूर की तरफ कर रहे हैं जिनके जरिए आपको रब का कुर्ब हासिल होगा, रब की वलायत हासिल होगी। मेरे भाइयों, दुनियावी जो चंद महदूद मफादात हैं, उनसे बढ़कर हम आपको बतला रहे हैं कि आपको किस तरह रब्बे जुल जलाल का, तक़द्दुस व तआला का कुर्ब हासिल करना है, अल्लाह की वलायत जो है उसे हासिल करना है, रब्बे जुल जलाल की दोस्ती जो है उसे हासिल करना है। हम आपको वो आमाल बतला रहे हैं, वो अक़वाल सिखला रहे हैं। पहली चीज़ है ईमान। पहली चीज़ क्या है? ईमान, अमल सालेह, तक़वा, अरकान इस्लाम पर अमल करना, नवाफल की कसरत, कुरान की तिलावत, अल्लाह का जिक्र, इस्तिग़फ़ार, नबी अलैहिस्सलाम पर दुरूद, और जितने नेक आमाल आप कर सकती हैं कीजिए। जो जो नेकी करेंगे अल्लाह का कुर्ब हासिल होगा। और याद रखें, जिस तरह नेकी करने से अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है, उसी तरह गुनाह छोड़ने से भी अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है। इंशाअल्लाह तक़द्दुस व तआला इन उमूर के मुतालिक आगे हमारे दुरूस का सिलसिला जारी व सारी रहेगा। हम इंशाअल्लाह ताला आपके सामने दोबारा किसी नशिस्त में हाजिर होंगे और इन्हीं उमूर के मुतालिक जो है वो तफसीली गुफ्तगू होगी। आज ये 7वां दर्स था।
انشاءاللہ اللہ جل وعلا کی توفیق سے اس تعلق سے 8واں درس بھی آپ کے سامنے مستقبل میں آئے گا۔ آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے جو حق کہا سنا اس پر ایمان و عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جس چیز میں مجھ سے کوئی لرزش ہوئی ہو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، مجھ سے درگزر فرمائے، میرے حال درست کر دے۔ وما علینا الا البلاغ، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔